بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم و احسان ہے. بہت ہی بابرکت مجلس میں ہم سب جمع ہیں. بابرکت اس لیے ہے کہ مجلس کی نسبت اور تعلق بابرکت کلام سے ہے. قرآن کی نسبت سے، ختم قرآن کی نسبت سے ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ اپنی زندگی کی قدر کر لے اور زندگی کے اوقات کی حفاظت کر لے. زندگی کا وہ لمحہ جو اللہ سے تعلق میں گزرا ہو، وہ آخرت میں انسان کے لیے باعث مسرت ہوگا، اور زندگی کے وہ لمحات جو انسان نے ضائع کیے ہو، اللہ کی نافرمانی میں گزرے ہوں، کسی کو تکلیف، اذیت اور پریشان کرنے میں گزرے ہوں، وہ آخرت میں باعث مضرت ہوگا. قرآن کریم کے ساتھ تعلق میں زندگی کے جتنے لمحات گزر جائیں، یقین کریں اس سے زیادہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کوئی نہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گواہ بن جائے، اور یہ قرآن اللہ کے سامنے گواہی دے کہ اللہ اس بندے نے مجھے ساری زندگی اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے. یہ قرآن اگر آخرت میں گواہی دے کہ اللہ اس بندے نے اپنی زبان سے میری خوب تلاوت کی تھی، اور یہ قرآن گواہی دے کہ اللہ اس نے اپنی آنکھوں سے مجھے خوب دیکھا ہے، اس نے ساری زندگی مجھ پہ بھرپور عمل کیا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں بلایا، میں گواہی دیتا ہوں. یہ قرآن اللہ کے سامنے عرض کرے گا، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس کو جنت میں داخل کر دے. اور اگر آپ اس کی مغفرت نہیں فرمانا چاہتے تو پھر اے اللہ مجھے اپنے کلام سے نکال دیجیے. دیکھیں قرآن کتنا انسان کے ساتھ وفاداری کرے گا. حدیث پاک میں جو لفظ ہے نا، فرمایا اللہ پاک اس قرآن کی بات سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے او جھگڑنے والے. لفظ جو استعمال کریں گے، او جھگڑنے والے، اپنے اس وفادار کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں قرآن سے وفاداری کرے پھر یہ قرآن آخرت میں اس سے وفاداری نہ کرے؟ قرآن ضرور وفاداری کرے. یہ بڑا وفادار ہے، بڑا غیور ہے، انتہائی غیرت مند ہے. یہ اپنے سے تعلق رکھنے والے کو اس سخت حالات میں بھی نہیں بھلائے گا.
اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جو مختصر زندگی میرے اور آپ کے پاس ہے، اس زندگی میں جتنا ہم اللہ کے کلام کو وقت دیں اتنا ہمارے لیے باعث خیر ہے اور خوش نصیبی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ تراویح میں پورا قرآن کریم سن لے، اس قرآن کی نسبت آپ نے حاصل کری۔ اب یہ جتنا وقت آپ کی تراویح کے اندر گزرا ہے، کسی دن 1.25 گھنٹہ، کسی دن 1.5 گھنٹہ، کسی دن زیادہ، کسی دن کم، لیکن اس بات کا یقین اور ایمان اپنے دل میں بٹھا لے کہ یہ جو وقت آپ نے اللہ کے کلام کو دے دیا اور جس جگہ پہ آپ نے تراویح پڑھ لی اور جن اعضاء کو آپ نے اس تراویح کی نماز میں تھکایا ہے، یہ سب کے سب قیامت کے دن آپ کے حق میں بولیں گے، یہ آپ کے حق میں گواہ بنیں گے، یہ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ پاک سے کہیں گے، یہ پیر کہیں گے کہ اللہ اس نے مجھ پہ کھڑے ہو کر آپ کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تھکا دی۔ تراویح میں چونکہ انسان زیادہ تھک جاتا ہے نا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے اندر لگ جاتے ہیں، انسان کے پیروں میں درد ہو جاتا ہے، تو تکلیف تو ہوئی، کچھ دن مشقت تو برداشت کی، لیکن یہ تکلیف اور یہ مشقت اور یہ پیروں کا درد یہ کسی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں تھا، ورنہ آج دنیا میں ہمارے کام ہوتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں میں صبح نادرا آفس گیا 12 بجے تک لائن میں کھڑا رہا، ہوتا ہی نہیں ہوتا دوستوں۔ آپ ابھی بھی چلے جائیں آپ کو بڑی بڑی لائنیں نظر آئیں گی، لوگ بیچارے جاتے ہیں، پھر رات کو گیا صبح تک لائنوں میں کھڑا ہوا، پاسپورٹ بنوانے گئے وہاں 3-4 گھنٹے لگ گئے لائن میں کھڑے رہے، ویزا لینے گئے وہاں 4-5 گھنٹے لگ گئے لائنوں میں کھڑے رہے، ایئرپورٹ گئے وہاں کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہے، اپنی پینشن لینے گئے بینک میں رش تھا وہاں گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہے۔ اب انسان کو تکلیف وہاں بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیر درد نہیں کر رہے، وہاں بھی کر رہے ہیں، دل میں انسان صلاتیں سنا رہا ہوتا ہے، غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص لائن چھوڑ کے توڑ کے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہتے یار ایک دن ہے، چلو گزار لو، کر لو۔ کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے دنیا کا ایک کام پورا ہونے لگا ہے، تو جب وہ کام ہو جاتا ہے، ہاتھ میں NIC کارڈ آ گیا، پاسپورٹ آ گیا، پینشن آ گئی، ویزا آ گیا، وہ سارے دکھ درد، وہ تکلیف، وہ گھٹنوں اور جوڑوں کا درد، وہ سب ہوا ہو گیا۔ کیوں؟ انسان خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی چھوٹی سی خوشی ہے دوستو، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کا میدان ہو، میدان محشر ہو، سختی کا عالم ہو اور اعمال تولے جا رہے ہوں، اور اس موقع پہ کہا جائے کہ ہاں بھائی سیدھا ہاتھ آگے کرو، یہ پروانہ لے لو اور جنت میں چلے جاؤ، آپ بتائیں یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ پیروں کا درد کسی کو یاد رہے گا؟ یہ اس کلام کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھائی گئی ہے دوستوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کو ہمت دی، آپ نے پابندی کی، آپ نے تراویح کو اپنے لیے ضروری سمجھا، قرآن کی تکمیل کو ضروری سمجھا کہ بھئی یہ ماہ مبارک ہے، اتنی مبارک راتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، بخشش کے مغفرت کے فیصلے ہونے، چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ پاک معافی کا اعلان فرمانے، میں کیسے پیچھے رہ جاؤں گا؟ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے تراویح جیسی عبادت میں پورا قرآن کریم سن لیا۔ دوسری بات، اب قرآن ختم ہو گیا، یہ پابندی تو آپ نے پوری کر لی، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ اب آگے تراویح کی چھٹی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ اس پابندی سے تو فارغ ہو گئے، اب یہاں آگے کیا سلسلہ ہے؟ مختصر تراویح ہو، کوئی یہاں پڑھے، گھر میں پڑھ لے، کسی اور بچے کے پیچھے پڑھ لے، وہ تو سہولت ہو گئی آپ، لیکن یاد رکھیں تراویح کی چھٹی نہیں ہوگی۔
وہ 20 رکعت ہر رات میں پڑھنی ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب اس وقت عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی جا چکا ہے، کوئی جا رہا ہے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ جن کے دل میں ارمان ہے، خواہش ہے، طلب ہے، اور سب مسلمانوں کے دل میں ہے، اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اب دیکھیں ایک سوال ہو رہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کتنی رکعت تراویح ہو رہی؟ جی 10 رکعت تراویح ہو رہی۔ اب وہاں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ کورونا کی بیماری اور وبا کے بعد یہ ترتیب شروع ہوئی، ورنہ تو دونوں مصلوں پر ہمیشہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھی گئی، لیکن اب ترتیب کچھ بدل گئی، اب 10 رکعت ہو رہی۔ تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھئی حرم کے امام کے پیچھے 10 رکعتیں پڑھ لی، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہوٹل کے کمرے میں آ کر اپنی باقی 10 رکعتیں پوری کرنی ہے۔ یہ چھٹی وہاں بھی نہیں ہے جہاں قرآن اترا ہے، جس سرزمین پر قرآن اترا ہے، اگر وہاں بھی ترتیب کسی وجہ سے تبدیل ہو جائے، یاد رکھے تراویح کی رکعتیں نہیں تبدیل ہو سکتی، وہاں بھی پورا کرنا ہے۔ تیسری بات اور درخواست یہ ہے کہ یہ مہینہ، اس کا پہلا عشرہ کتنی تیزی سے گزرا شاید کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہوا آج 11 روزے پورے ہو گئے، اور یہ ایک ایک دن اس طرح خاموشی سے آگے گزرتا رہے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہیں گے بھئی ساتھی اعتکاف میں بیٹھا ہے، پھر کہا جائے گا کہ جی آج تو شب قدر ہے، پھر کہا جائے گا کہ جی آج تو عید کا چاند دیکھیں۔ یہ دن اتنی تیزی سے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجھے اور آپ کو جو فکر کرنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دن گنے کہ جی آج 12 ہے، پھر 15 ہے، پھر 17 ہے، یہ نہیں۔ ہمیں صرف یہ فکر کرنی ہے کہ جتنے دن اور راتیں باقی ہے اس کو ہم کیسے قیمتی بنا دیں۔ جتنے اعمال ابھی تک کیے وہ کم تھے، آگے دنوں میں مجھے اس سے زیادہ اعمال کرنے، تلاوت کی کیفیت بڑھانی ہے، تسبیحات بڑھانی ہے، دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرنا ہے، مسجد کو زیادہ وقت دینا ہے۔ اعتکاف کی کیا ترتیب بنی ہے ہمیں بھی اور گھروں کی مستورات کو بھی، کہ یہ پورا مہینہ ہمارا قیمتی ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اور واقعی جب عید کا چاند نظر آئے اور ہم جب آخری دن سے نکلیں تو دل میں ایک سرور اور خوشی ہو کہ واقعی بھئی رمضان تو بڑا بہترین گزرا ہے۔ تو سب ساتھیوں کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ آگے جتنا ماہ رمضان باقی ہے اس کو ہم قیمتی بنا لیں۔ تو بھئی سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی ماشاءاللہ یہ ہماری جگہ ہے، اور ان حضرات نے شروع سال سے یہاں تراویح کا نظم اس کا آغاز کیا۔ مجھے یاد ہے وہ جملہ ہم سب کے سرپرست اور شیخ حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، جب یہ حضرات یہاں شفٹ ہو رہے تھے، ہمارے غلام محمد بھائی، غلام حسین بھائی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اوپر آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا یہ جگہ تراویح کے لیے بڑی بہترین، چھت کو دیکھ کے فرمایا۔ ان حضرات کے چونکہ استاذ بھی تھے، انہوں نے ان کی لاج رکھی، وہ سلسلہ شروع کیا، الحمدللہ ہر سال چل رہا ہے۔ تو دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس سلسلے کو حضرت مفتی صاحب کے لیے مستقل صدقہ جاریہ فرمائے، اور اس جگہ کے اس مبارک سلسلے کو اللہ تعالی قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ اس ماہ مبارک کی صحیح اور بھرپور قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یہ جو تراویح میں تکمیل قرآن ہوا ہے، اس کو حافظ صاحبان کے لیے، سامع صاحبان کے لیے، جتنے شرکا تھے اور جتنے اہل خانہ ہیں جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے،
اور آج جتنے مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں موجود ہیں، اللہ پاک سب کے لیے اس ختم قرآن کو باعث بخشش، باعث مغفرت اور باعث نجات فرما دے۔ ہم سب کو اللہ اس ختم قرآن کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما دے۔ اللہ پاک اس کی برکات ہماری نسلوں کو، ہمارے بڑوں کو، دنیا سے جانے والوں کو، موجودین کو، سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ ہمارے بھائی مولانا محمد صاحب، مولانا حسین بھائی کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ان کی عمر میں، صحت میں اللہ خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ تمام اہل خانہ کو اللہ پاک دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرما دے۔ ہم کو اللہ ساری زندگی اس قرآن سے جوڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں جتنے ساتھی بیمار ہیں، جس بیماری میں ہیں، اللہ سب کو اس ماہ مبارک اور اس مبارک مجلس کی برکت سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہمارے تمام مرحومین کی اللہ کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام اور جتنے بزرگ احباب دنیا سے جا چکے ہیں، آج اپنی قبروں میں ہیں، اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے سب کی مکمل مغفرت فرما دے۔ سب کی قبروں کو اللہ جنت کے باغیچے فرما دے۔ ان تمام خیر کے سلسلوں کو اللہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے۔ ہمیں بھی اللہ آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ قبلہ اول مسجد اقصی کو اللہ آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی اللہ پاک ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔